السلام علیکم ناظرین، یہ حاجی منار ٹی وی ہے اور میں ہوں حاجی منار۔ ناظرین، پاکستان میں ہونے والے اندوہناک سانحات کے سلسلے میں اس سے پہلے 4 نشستیں ہو چکی ہیں۔ چوتھی نشست میں ہم نے بات یہاں ختم کی تھی کہ جب صدر یحییٰ خان نے عام معافی کا اعلان کیا، چونکہ وہ بر وقت نہیں ہوا تھا اور جو لوگ جو مشرقی پاکستان کے عوام بنگالی عوام بھارت جا چکے تھے، ناراض ہو کر گھر جا چکے تھے، کیونکہ وہ بر وقت نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ تو واپس نہ آئے، مگر ان کے باہمی کے مریلوں کو مشرقی پاکستان میں داخل کرنے میں آسانی ہو۔ اب وہ بہترین مشرقی پاکستان میں داخل ہوتے، بڑی بڑی کاروائیاں کرتے، بڑی بڑی عمارتوں کو اڑاتے، ہرے بھرے بازار بناتے، بڑی بڑی شخصیات کو قتل کرتے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال تھی اور ناظرین دوسری طرف مغربی پاکستان میں نئے سیاسی جوڑ توڑ کے لیے اہتمام کیا جا رہا تھا، نئے سیاسی جوڑ توڑ کی کوشش ہو رہی تھی۔ اس کے لیے اس حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ مشرقی پاکستان کے جو منتخب ارکان فرار ہو کر بھارت جا چکے تھے اور ان کی نشستیں خالی ہو گئی ہیں، قومی اسمبلی کی ان کی خالی سیٹ جو 78 تعداد میں 78 ہے، 78 ہے، ان پر ضمنی انتخابات کرائے۔ ناظرین، ان ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے جو پارٹیاں سامنے آئیں ان میں پاکستان جمہوری پارٹی، کونسل مسلم لیگ، کنونشن مسلم لیگ، جماعت اسلامی اور نظام اسلام پارٹی تھی۔ یہ وہ پارٹیاں تھیں جو عوامی لیگ سے شکست کھا چکی تھی اور عوام نے انہیں پذیرائی حاصل نہ تھی۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرانے کے لیے بڑی شد و مت سے کوشش کی تھی اور بائیکاٹ کر دیا تھا، اب وہ مطالبہ کرنے لگے کہ 70 کے انتخابات کے حوالے سے شروع سے اقتدار اور منتخب عوامی نمائندوں کے حوالے۔ ناظرین، صدر یحییٰ نے ان کے اس مطالبے کو سنجیدگی سے سنا اور انہیں اقتدار میں اس طرح شامل کر لیا کہ ایک 8 رکنی وفد کا انہیں سربراہ بنا کر چین بھیجا تاکہ چین کی حکومت کو وہ برصغیر کی صورتحال سے آگاہ کر کے چین کی مدد حاصل کرے۔ ناظرین، یہ وفد چین پہنچا۔ اس وفد میں ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ جو اہم شخصیات تھیں ان میں ناظرین ایک لمحے کے لیے جو اہم شخصیات تھیں ان میں جنرل گل حسن، چیف آف آرمی اسٹاف، اور ایئر مارشل رحیم بھی شامل تھے۔
ناظرین، یہ وفد چین کی حکومت سے ملا اور چین کی حکومت سے ملاقات کرنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے خلاف جارحیت روکنے کا بندوبست ہو گیا ہے. یعنی وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ چین مدد کے لیے تیار ہو گیا ہے. حالانکہ چین نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی حکومت جس نے یہ وفد بھیجا ہے اسے مشرقی پاکستان کے عوام کے ساتھ کوئی سیاسی تصفیہ کرنا چاہیے. امریکہ کی حکومت نے بھی یہی کہا کہ مشرقی پاکستان کے عوام کے ساتھ، بنگالیوں کے ساتھ حکومت کو سیاسی تصفیہ کرنا چاہیے. بہرحال یہ سفارتی سرگرمیاں دونوں ممالک کی طرف سے شروع ہو گئیں. بھارت نے روس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کی روح سے وہ کسی بھی وقت روس سے فوجی مدد حاصل کر سکتا تھا. اس کے علاوہ ناظرین، بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے امریکہ، برطانیہ اور مغربی جرمنی کا دورہ کیا. اس سے یہ ہوا کہ اگر ان ممالک نے بھارت کی مدد نہیں کی تو پاکستان کی بھی مدد نہیں کی. بہرحال یہ سیاسی سفارتی سرگرمیاں دونوں طرف سے جاری تھیں، ہو رہی تھیں، مگر زیادہ کامیابی بھارت کو مل رہی تھی. ناظرین، جنرل نیازی 22 نومبر سے روزانہ سرحدی دوروں پر جانے لگے. جو مکتی باہنی کی سرگرمیاں تھیں اور ان کو پاکستانی افواج ان پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جنرل نیازی اسے بھرپور جنگ قرار دے رہے تھے، جبکہ ابھی بھارت کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی تھی. مگر جنرل نیازی یہ بھی کہتے تھے کہ اگر جنگ ہو گئی تو وہ بھارت کی سرزمین پر جائے. بھارت مشرقی پاکستان کے معاملات میں بھرپور دلچسپی لے رہا تھا اور اس کا موقف یہ تھا کہ جو بنگالیوں کی تحریک ہے اس کے اثرات بھارت کے ملحقہ علاقوں پر پڑ سکتے ہیں. اس لیے وہ مشرقی پاکستان کے بحران کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا. اور ایک اور بھارت کی طرف سے اس بات کا بھی موقف سامنے آیا کہ مشرقی پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں پناہ گزین بھارت میں داخل ہو چکے ہیں اور ان کو ٹھہرانے کے لیے اگر مشرقی پاکستان کا کوئی علاقہ پتہ کر کے وہاں انہیں ٹھہرایا جائے تو وہ بھارت کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. ناظرین، دونوں ممالک کی سرگرمیاں دن بدن جنگ کے قریب لا رہی تھیں، جنگ کو قریب لا رہی تھیں. ناظرین، بھارت تو اس وقت سے جب مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی کا آغاز ہوا، یعنی 25 مارچ سے ہی فوجی
جنگی تیاری کرنے لگا تھا اور اس کی فوجیں تازہ دم تھیں، مگر پاکستان کی فوجیں 25 مارچ سے بلکہ 3 مارچ کے بعد ہی وہاں ہونے والے ہنگاموں کو فروغ کر رہی تھیں، اور 25 مارچ کے بعد جب فوجی کارروائی کا آغاز ہوا تو مکتی باہنی سے بھی ان کا مقابلہ ہونے لگا، اور 8 ماہ سے وہ اس طرح مصروف تھیں، اور بھارت مکتی باہنی کے جن کو اس نے گوریلا تربیت دی اور ان کو 1 لاکھ کی تعداد میں ایک مسلح ایک تربیت یافتہ فوج بنا دیا، ان کے ذریعے سے پاکستان کی فوج کو مسلسل تھکا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مشرقی پاکستان کے عوام قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہونے اور نئی تاریخ نہ دینے اور پھر اجلاس نہ منتخب کرنے کی وجہ سے، اور وہاں منتخب نمائندوں کو اقتدار حوالے نہ کرنے کی وجہ سے ناراض تھے، اور اس ناراضگی کی وجہ سے وہ پاکستان کی فوج سے کسی قسم کا تعاون نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کی سرگرمیاں مخاصمانہ ہی تھیں۔ اور مکتی باہنی جو بھارت سے باقاعدہ تربیت حاصل کر کے آ رہی تھی، اس سے بھی پاکستانی فوج کا مقابلہ تھا۔ اب جب 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی شب کو جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تو پاکستانی فوج کو سامنے سے بھارت کی فوج سے مقابلہ تھا، پیچھے سے مکتی باہنی حملہ کرتی تھی، اور مشرقی پاکستان کے عوام بالکل ساتھ نہیں دے رہے تھے، بلکہ مخاصمانہ رویے کے ساتھ وہ مکتی باہنی اور بھارت ہی کی افواج کے لیے معاون ثابت ہو رہے تھے۔ مگر اس سب کے باوجود پاکستانی فوج بھارتی فوج کے ساتھ پوری بہادری سے لڑنے لگی۔ اب جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی ایئر فورس کے ساتھ جو طاقت کے حوالے سے کیفیت تھی، پاکستان کی ایئر فورس کے پاس 1 اسکواڈرن اور 14 دن کا اسلحہ تھا، جبکہ بھارت کے پاس 10 اسکواڈرن اور لاتعداد بے شمار اسلحہ تھا۔ پاکستان کی نیوی کے پاس صرف 4 کشتیاں تھیں، جو بڑی جنگ کے لیے کارآمد نہیں تھیں، وہ تخریبی کارروائیوں کے لیے تو مناسب تھیں، اور سمگلرز وغیرہ کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے بھی مناسب تھیں، مگر بڑی جنگ کے لیے وہ نہیں تھی۔ اس طرح نیوی بہت کمزور تھی، اور نیوی کے ایڈمرل مسٹر محمد شریف نے یہ شروع سے ہی کہہ دیا تھا کہ نیوی سے توقع نہ رکھنا کہ وہ کوئی دفاع کر سکے گی، کیونکہ نیوی کی پوزیشن خاصی کمزور ہے۔ اگرچہ ایئر فورس کی قوت بھارت کی قوت سے کم تھی، مگر پاکستان کے پرانے سپر طیارے بھارت کے جدید طیاروں سے بڑی قوت سے بھرپور طریقے سے لڑے اور سخت شدید اور بہادری سے مقابلہ کیا، مگر ناظرین یہ مقابلہ 4 اور 5 تاریخ تک رہا، کیونکہ 6 دسمبر کو روسی ساخت کے 500 کلو گرام کے بموں نے
پاکستان کے رن وے میں اتنے بڑے بڑے شگاف ڈال دیے کہ پاکستان کا رن وے استعمال کے قابل نہ رہا. اس کو مرمت کرنے کی کوشش کی گئی، مگر مرمت کرنے کی کوشش کے دوران اوپر سے بھارتی طیارے بمباری کر دیتے تھے. ایک جگہ سے شگاف کچھ بھرتا تھا تو دوسری جگہ ہو جاتا تھا. بہرحال المختصر یہ کہ 6 دسمبر کے بعد پاکستان کی ایئر فورس جنگ سے باہر ہو گئی، کیونکہ طیارے اڑ ہی نہیں سکتے تھے، رن وے اس قابل ہی نہیں تھا. پرانے وہ نیا دارالحکومت جو بن رہا تھا، وہاں اس کی سڑکوں سے کوشش کی گئی کہ اس کی سڑکوں سے جہازوں کو اڑا لیا جائے، مگر وہ بھی فنی طور پر قابل عمل، یہ اقدام بھی قابل عمل نہ ثابت ہوا. بہرحال 6 دسمبر کے بعد پاکستان کی ایئر فورس جنگ سے باہر ہو گئی. اب نیوی بھی معاونت نہیں کر سکتی تھی، ایئر فورس بالکل ہی باہر ہو گئی. جہاز تو لڑ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ اوپر جا ہی نہیں سکتے تھے. البتہ پاکستان کی جو طیارہ شکن توپیں تھیں وہ اپنی سی کوشش کرتی رہی اور خاصا کام انہوں نے، خاصی جرأت اور بہادری سے انہوں نے خاصے بھارت کے طیاروں کو گرایا، مگر یہ آدھی طاقت تو ایئر فورس کی جنگ سے باہر ہو چکی تھی، یعنی طیارے قابل استعمال نہیں تھے، اور صرف یہ طیارہ شکن توپوں کے ذریعے سے بھارت کی بھرپور ایئر فورس کا مقابلہ اتنا آسان نہیں تھا. اس طرح سے بری فوج کی طاقت مزید کم ہو گئی، جبکہ بری فوج کو مشرقی پاکستان کے عوام کا تعاون بھی حاصل نہیں تھا. اور پھر ایک اور بات یہ ہوتی تھی کہ مکتی باہنی کے لوگ بھارتی فوجیوں کو ہماری فوج کے پیچھے لے جاتے، اس طرح اس کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جاتی. مگر اس کے ساتھ ہی مبصرین اور ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ جو جنرل نیازی نے جو جنگی حکمت عملی مرتب کی تھی وہ بھی کچھ زیادہ ناقص تھی. تو اس طرح کر کے ہوا یہ کہ 7 دسمبر تک کئی محاذوں سے پاکستانی فوج کو شکست ہو گئی اور وہ پسپا ہو کر دریائے میگنا تک پہنچ گئی. اور پاکستان نے بہت سے دفاعی قلعے، کئی شہروں کو دفاعی قلعے بنا رکھا تھا، جن میں سے ایک جنیدہ اور ایک جسور بھی تھے، اور یہ جنیدہ اور جسور بھی بھارت کے قبضے میں چلے گئے. مگر ناظرین 7 تاریخ تک یہ ہو چکا تھا اور جنرل نیازی 7 تاریخ تک یہی بیان دے رہے تھے کہ پاکستانی فوجیں بھارتی فوجوں کے دانت کھٹے کر رہی ہیں. اب گورنر کو ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر سے تو اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھیں جو جنرل نیازی پیش کرتے تھے، مگر سول حکام، سول انتظامیہ
اور دوسرے ذرائع سے انہیں یہ خبریں مل رہی تھیں کہ بھارتی افواج بڑھتی چلی آ رہی ہیں اور ہماری پوزیشن خاصی نازک ہے۔ یہ جاننے کے لیے وہ جنرل نیازی سے ملنا چاہتے تھے۔ اب وہ ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر جانا چاہ رہے تھے، مگر جنرل راؤ فرمان علی نے انہیں کہا کہ آپ وہاں جانے کی بجائے جنرل نیازی کو گورنر ہاؤس بلا لیں، کیونکہ وہاں وہ اپنے اسٹاف آفیسرز کے سامنے شاید حقیقت بتانے سے ہچکچائے۔ لہٰذا انہیں گورنر ہاؤس بلایا گیا۔ جب وہ گورنر ہاؤس پہنچے تو ان کی حالت بہت غیر تھی۔ کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ناظرین، بہرحال اس میٹنگ کے بعد گورنر اے ایم مالک کو جنگ کی صحیح صورتحال سے مکمل آگاہی ہو گئی، تو انہوں نے صدر یحییٰ کو صحیح صورتحال لکھ بھیجی، مگر جنرل یحییٰ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ 7 تاریخ گزر گئی، کوئی جواب نہ ملا۔ 8 بھی گزر گئی، کوئی جواب نہ ملا۔ 9 کو انہوں نے پھر انہیں لکھا، اس کو بھی انہوں نے ان کے اس تار کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنرل نیازی کچھ اور بتا رہے ہیں اور اے ایم مالک ایک سویلین ہے، انہیں جنگ کی صورتحال کا کیا پتہ، اس لیے وہ ان کی طرف سے ملنے والی اطلاعات کو نظر انداز کر رہے تھے، اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ مگر 9 تاریخ تک یہ ہوا کہ ہماری فوجیں دفاعی لائن سے بھی پیچھے آ گئیں، پسپا ہو کر پیچھے آ گئیں، اور صورتحال اتنی نازک ہو گئی کہ جنرل نیازی کو صحیح صورتحال صدر یحییٰ کو لکھ کر بھیجنا پڑی، اور انہوں نے انہیں لکھا کہ جناب، یہاں حالت بہت کمزور ہے، بھارت کی برتری کی وجہ سے ہمارے لیے موومنٹ بھی اتنی آسان نہیں، اور ہمارے جوان 16 دن سے سو نہیں سکے کیونکہ مسلسل بمباری ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں کمک کی فوراً ضرورت ہے۔ تو جناب صدر، آپ ہمیں کمک بھیجیے، اور بھارت کے جو ایئر فورس کے اہم اڈے ہیں وہاں مغربی پاکستان کی طرف سے بمباری کروائیے، اور ہمیں جہازوں کے ذریعے سے فوری کمک بھیجیے۔ اب صدر یحییٰ کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ کوئی قدم اٹھائے۔ اب جو انہوں نے قدم اٹھایا وہ انہوں نے کمک تو نہیں بھیجی، البتہ گورنر اے ایم مالک کو لکھا کہ مجھے آپ کا پیغام مل گیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا گیا ہے، مجھے آپ کی بصیرت پر پورا اعتماد ہے، میں چونکہ وہاں سے 1000 میل کے فاصلے پر بیٹھا ہوں، اس لیے میں صحیح صورتحال کو نہیں سمجھ سکتا، آپ چونکہ وہاں موجود ہیں اس لیے آپ وہاں کے حالات کے مطابق اپنی بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے جو مناسب سمجھیں وہ قدم اٹھائیں۔ ناظرین، صورتحال خاصی نازک تھی، اور اس میں واقعی ایسی بہت بصیرت کی ضرورت تھی، مگر
اور اے ایم مالک نے جو حل پیش کیا وہ واقعی ایک ایسا حل تھا جو پاکستان کو مشکل سے نکال سکتا تھا اور کسی ایسے انجام سے بھی بچا سکتا تھا جو قومی وقار کے خلاف۔ انہوں نے ایک مراسلہ اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل مسٹر کارل مارک ہنری، جو اس وقت ڈھاکہ میں موجود تھے، کے حوالے کیا۔ اس میں لکھا کہ پاکستان شروع سے ہی سیاسی تصفیہ کرنا چاہتا تھا، مگر بعض ناگزیر حالات کی وجہ سے اسے دفاعی اقدام کرنا پڑا۔ اب بھی پاکستان چاہتا ہے کہ سیاسی تصفیہ کیا جائے۔ اس کے لیے یہ حل ہم پیش کرتے ہیں کہ اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے، جنگ بندی کر دی جائے، عام معافی کا اعلان کر دیا جائے، اور پاکستانی افواج کو مکتی بحالی کی سرگرمیوں سے، مکتی بحالی کی مخاصمانہ مکتی بحالی کی کارروائیوں سے بچا کر دونوں ممالک کی افواج کو، مشرقی پاکستان سے دونوں ممالک کی، پاکستان اور بھارت دونوں ممالک کی افواج کے انخلا کا بندوبست کیا جائے، اور عوام کو، عام آدمیوں کے اور غیر بنگالیوں کے تحفظ کا اہتمام کیا جائے۔ یہ مراسلہ انہوں نے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ پال مارک ہنری کے حوالے کیا، اور اس کی اطلاع صدر یحییٰ کو بھی دے دی۔ پورا مراسلہ ان کو لکھ کر بھیج دیا۔ مراسلے کے آخر میں یہ بھی لکھا کہ اگر ان تجاویز پر عمل نہ ہو سکے تو پاکستانی افواج آخری آدمی اور آخری گولی تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، یہ مراسلہ پال مارک ہنری نے اقوام متحدہ میں بھیج دیا۔ وہاں پہنچتے ہی کسی وجہ سے، کسی طریقے سے یہ مراسلہ افشا ہو گیا، اور ناظرین، جو ہی یہ مراسلہ افشا ہوا، دنیا کے عالمی نشری اداروں نے اسے فوری طور پر نشر کر دیا۔ اس وقت اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے۔ انہوں نے جو ہی اس مراسلے کے بارے میں انہیں علم ہوا، انہوں نے فوراً پاکستان کی حکومت سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں چین اور امریکہ کی مدد حاصل کر چکا تھا، مگر اس مراسلے سے میری پوزیشن کمزور کر دی گئی۔ اب صدر یحییٰ نے یہ سمجھا اور حکومت پاکستان نے یہ سمجھا کہ جب مسٹر بھٹو نے امریکہ اور چین کی مدد حاصل کر لی ہے تو ہمیں جنگ بندی کی کیا ضرورت ہے۔ لہٰذا پاکستان حکومت کے ایک ترجمان نے جنگ بندی کی اس تجویز کی تردید کر دی۔ اس تردید کے بعد جنگ بندی کا امکان یکساں ختم ہو کے رہ گیا۔ اب مشرقی پاکستان کی فوجی حکومت کو بھی یہ اطلاع کر دی گئی کہ ہمارے زرد دوست اور سفید دوست ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔
اب لوگوں کی نظریں، وہاں کے لوگوں کی نظریں کبھی آسمان کی طرف اٹھتی، کبھی سمندر کی طرف جاتی، اور وہ مسلسل ایک مجسم انتظار بن کے رہ گئے کہ کب چین کی اور کب امریکہ کی مدد آتی ہے۔ دن پہ دن گزرتے گئے مگر مدد نہ آئی۔ اب جنرل نیازی نے راولپنڈی رابطہ کر کے پوچھا کہ جی کب مدد آ رہی ہے، تو انہیں کہا گیا کہ بہت جلد۔ جب بھی وہ پوچھتے یہی جواب دیا جاتا کہ بہت جلد۔ ناظرین، آخری دفعہ جب پوچھا تو انہوں نے کہا بس 36 گھنٹے، اور 36 گھنٹے 15 دسمبر کو ختم ہوتے تھے۔ 15 دسمبر بھی آ گیا مگر مدد نہ آئی۔ تو اب جنرل نیازی کی سمجھ میں آ گیا کہ مدد نہیں آئے گی، لہٰذا انہوں نے پہلے چین اور امریکہ کے سفارتی نمائندوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر پھر ان کو چھوڑ کر انہوں نے وہاں ڈھاکہ میں موجود امریکہ کے کونسل جنرل مسٹر اسٹیو ویک سے رابطہ کیا اور انہیں ایک چٹھی دی، خط دیا جو بھارت میں جنرل مانک شاہ کے لیے تھا کہ انہوں نے جنگ بندی کی، انہیں کہا کہ جنگ بندی کر دی جائے، اگر ہمیں تحفظ دیا جائے، مغربی پاکستان کے عوام کو جو یہاں ہے تحفظ دیا جائے، جو 1947 سے اب تک یہاں رہ رہے ہیں ان کو تحفظ دیا جائے، تو ہم جان بند کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسٹر اسٹیو ویک نے یہ مراسلہ مانک شاہ کو بھیجنے کی بجائے پہلے اپنی حکومت کو واشنگٹن بھیج دیا۔ واشنگٹن کی حکومت کوئی کارروائی کرنے سے پہلے جنرل یحییٰ سے مشورہ کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے جنرل یحییٰ سے رابطہ کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر جنرل یحییٰ کہیں اتنے مصروف تھے کہ ان سے ان کا رابطہ نہ ہو سکا۔ بہرحال آخر کار جنرل مانک شاہ کی طرف سے وہ بھیج دیا گیا اور ان کی طرف سے جواب آ گیا کہ ہم بھی آپ کے نے جو تحفظات مانگے ہیں وہ تحفظات دیں گے، اور دیتے ہوئے ہم جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ایک شرط یہ ہے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں۔ جنرل مانک شاہ کا یہ خط جنرل یحییٰ کو بھیجا گیا۔ جنرل یحییٰ نے کہا کہ آپ ان شرائط پر کیونکہ یہ آپ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، مزید مزاحمت ممکن بھی نہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں، لہٰذا آپ ان شرائط پر جنگ بندی قبول کر لیں، مگر اس کی حیثیت 2 مقامی کمانڈرز کی سی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کی جو آپس میں معاملہ طے ہوگا، جو 2 کمانڈروں کے درمیان اس کی حیثیت ہوگی کہ 2 کمانڈروں کے درمیان یہ معاملہ ہے، اگر وہ ان کوششوں سے متصادم ہوگا جو ہم بین الاقوامی سطح پر کر رہے ہیں تو اسے کالا دم سمجھا جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد جنگ بندی ہو گئی اسی میدان میں جس میں شیخ مجیب الرحمن نے ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا تھا اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ وہ آزادی کا اعلان کریں گے، مگر انہوں نے آزادی کا اعلان نہیں کیا۔ اس میدان میں جنرل نیازی، پاکستان کے جنرل
لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ نیازی اور ہندوستان کے لیفٹیننٹ جنرل اروڑا ایک میز پر بیٹھ گئے. لاکھوں بنگالی انہیں دیکھ رہے تھے. لاکھوں بنگالی اپنی فتح اور ہماری شکست کا منظر دیکھ رہے تھے. اور وہاں جنگ بندی ہتھیار ڈالنے کی اس شرط کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر دونوں نے دستخط کر دیے. اور اس طرح وہ بحران جو 3 مارچ کو پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے اور جنرل یحییٰ خان کے بھٹو کے اس اجلاس کا بائیکاٹ کرنے اور جنرل یحییٰ کے اس اجلاس کو ملتوی کرنے سے جو بحران شروع ہوا تھا وہ بالآخر پاکستان کے 2 لخت ہونے پر منتج ہوا. یہ ناظرین پاکستان میں ہونے والے اندوہناک صالحات کی آخری قسط تھی. اللہ حافظ. السلام علیکم.